بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سلسلہ قصص النبیین میں آج ہم ذکر کریں گے بانی عید الاضحیٰ کی، وہ پیغمبر جو بانی عید الاضحیٰ ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ بانی عید الاضحیٰ، کیسے بانی عید الاضحیٰ؟ واقعہ سماعت فرمائیے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بانی عید الاضحیٰ کیسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کی، رب ہب لی من الصالحین، اولاد طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش شروع ہوئی، حتیٰ کہ چلتے چلتے جب وہ باپ کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ تو فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کہ جب وہ باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ایک حکم دیا۔ حکم کیا تھا؟ 3 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، لہذا مجھے اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن حکم کو پورا کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اپنے جو لخت جگر ہے اس سے بات تو کر لوں۔ اچھا، ایک بات سمجھ لیجئے گا، یہاں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رائے لے رہے تھے کہ تم چاہو تو کر لیتا ہوں، تم نہ چاہو تو چلے چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں، وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض بیٹے کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی بات ہو، تو اس کو دور کر کے بیٹے کو اچھی طرح سے موٹیویٹ کر لیا جائے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ یہاں رائے نہیں لی جا رہی ہے کہ آپ کہو گے تو کر لیتے ہیں، نہیں کہتے تو کچھ اور کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہاں ان کے اصل میں یوں سمجھے کہ مائنڈ ریڈنگ ہو رہی تھی، کہ ان کی سوچ کو دیکھا جائے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں کہ وہ بھی تو ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے نا۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے جب ابا حضور نے پوچھا کہ بیٹا یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب بتاؤ کیا کیا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جواب جو ملا وہ کیا ملا؟ قال یا ابتی، اللہ اکبر، یعنی باپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، اور آگے سے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان۔ انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کر لیں، نہیں، کہا میرے پیارے ابا جان، یعنی گویا کہ اسماعیل علیہ السلام یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کی اس بات کے بعد بھی میرے دل میں آپ کی قدر، آپ کی محبت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ افعل ما تؤمر۔ اب یہاں میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب بیان کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی علمی کیفیت دیکھیں۔ ابھی بچے ہیں اور سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خواب ہے یہ صرف خواب نہیں ہے، نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جواب میں یہ کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا وہ پورا کیجیے، اور ساتھ میں کیا دیا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی ایک نقطہ سمجھیے، میں آپ کو نقطہ بیان کروں گا۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا، یہ کوئی
عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک لفظ کے ایک ایک حرف اور ہر لفظ کے ترجمے کے اندر بھی اللہ نے یہاں پر نقطے چھپا کر رکھے ہیں، مختلف نکات اس کے اندر ہیں۔ تو یہاں پر ایک نقطہ کیا ہے، یہاں پہ نقطہ یہ دیکھیے کہ ایک تو انہوں نے انشاءاللہ کہا اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی اپنے عمل کو، اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرے نمبر پر یہاں کا من الصابرین، کہ یہ نہیں کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرن، کہ اے میرے پیارے ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یا میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں بے صبرہ ہو جاؤں گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو میرے صرف صبر میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، میں اکیلے نہیں صبر کر رہا ہوں، دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں صبر کرنے والے، لہذا ان اور بہت سارے صبر کرنے والوں میں سے ایک صبر کرنے والا آپ مجھے بھی پائیں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر۔ پھر آگے فلما اسلم وتلہ للجبین، تو ابراہیم علیہ السلام، اچھا ایک بات یہاں پر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے تو رستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، تو 3 مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں لے کر اس کو ماری۔ تو آج ہم اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے حج کے موقع پر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یوں یہ دونوں باپ بیٹا مذبح خانہ پہنچے اور وہاں جا کر اسلما وتلہ للجبین، کہ اسماعیل علیہ السلام نے خود باپ کو کہا کہ آپ مجھے باندھ دیجئے، اور باندھ کر اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیجئے، اور اس لیے تاکہ آپ کے کپڑوں پر میرے خون کی چھینٹیں نہ پڑیں اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اور اس وجہ سے میرے ثواب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ اللہ 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 اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح کہ باپ بیٹے کا یہ مکالمہ دلوں کو چیر دینے والا ہے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب باتیں سنی ہوگی ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے لگے، تو اب چھری چل نہیں رہی، تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان آپ مجھے ایسا کریں، میرا منہ نیچے کی طرف کر دیں، ہماری جب آنکھیں 4 ہوتی ہیں تو آپ کے دل میں شفقت آ جاتی ہے، آپ کے پدری شفقت کے جذبے سے آپ بے قابو ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو آپ ایسا کریں مجھے الٹا دیں، میرا منہ نیچے کی طرف کر دیں تاکہ آپ کی میری آنکھیں 4 نہ ہوں۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی، لیکن چھری نہیں چلی، اللہ نے چھری کو منع کر دیا کہ تم نے اسماعیل کے گلے کو خراش بھی نہیں دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، کہا اس پر چھری چلا کر اپنے خواب کو پورا کر لو، تمہارا خواب سچا ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد آج تک مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ بانی قربانی کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بانی قربانی بھی پیغمبر ہیں۔ تو یوں یہ خواب تکمیل کو پہنچا۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ بھی چھری چلانے کو تیار ہو گئے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کے کتنے حکموں کو ہم پورا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی خواہشات کی گردن پر تو چھری نہیں چلاتے، لیکن اللہ کے حکموں پر ہم چھری چلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کے آگے اپنی خواہشات کی گردن پر چھری چلانی ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے اللہ کے احکامات پر چھری چلانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام احکامات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔